سورہ الانبیاء آیت نمبر 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين۔ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون۔ وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون۔ صدق الله العظيم۔ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ اور حضرت یونس علیہ السلام، ذنون ان کا لقب ہے، اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ، جب کہ وہ غصے میں بھرپور اپنی قوم سے چلے گئے، یہ گمان کرتے ہوئے کہ یہ کوئی قابل گرفت معاملہ نہیں ہے۔ فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک، تو پھر اس نے پکارا اپنے رب کو اندھیروں میں۔ وہ پکار یہ تھی کہ اللہ الہ الا انت سبحانک، یہ کہ اللہ کے بغیر معبود کوئی نہیں ہے اور وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں نے ہی تجاوز کیا ہے۔ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، اس کی دعا کو ہم نے قبول کر لیا اور اس غم سے اس کو نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور جو صاحب ایمان لوگ ہیں ان کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور حضرت زکریا علیہ السلام کہ جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے اچھا وارث ہے۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه، ہم نے اس کی پکار کو سن لیا، قبول کر لیا اور اس کو بیٹا عطا کیا یحییٰ، اور اس مقصد کے لیے اس کی بیوی کو ہم نے صحت مند بنا دیا۔ انہم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، اور یہ وہ لوگ تھے جو نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے والے، آگے بڑھنے والے تھے اور اپنے رب کو پکارتے تھے اچھے اور برے دونوں حالات میں، امید و بیم میں، دونوں حالات۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ لوگ ہمارے حضور سرفگندہ رہنے والے تھے۔ وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، اور وہ باعزت خاتون حضرت مریم کی بات ہے جس نے اپنے اندیشے والی جگہ کی حفاظت کی، تو ہم نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی اور اس کو وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین، اور اس خاتون کو اور اس کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، ان سب انبیاء کا جو گروپ ہے، جو گروہ ہے، ان کی صرف ایک ہی امت ہے، یہ ایک ہی خاندان ہے اور ایک ہی قبیل ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور یہ کہ میں ہی آپ کا رب ہوں، بس میری عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، لیکن پھر جو ان کی امتیں تھیں انہوں نے فرقہ بازی کی،
اور معاملات کو آپس میں تفرقہ بازی میں تقسیم کر دیا. کل الینا راجعون، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک نے لوٹ کے ہماری طرف آنا ہے. یہ وہ جو انبیاء کا سلسلہ چلا تھا جس میں بات یہ تھی کہ میں نے اس کے اوپر فضل اور رحمت کی. دوسرے نبی کا ذکر آیا، حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت سلیمان کا، حضرت اسماعیل کا اور ذوالکفل کا. اس طرح انبیاء کا ذکر ہے. یہ اسی کا سلسلہ جاری ہے. اور آج کے درس میں جو پہلی آیت ہے یہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے. ذنون، نون عربی زبان میں مچھلی کو کہتے ہیں، تو ذنون ہو گیا مچھلی والا. اور چونکہ مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا اس لیے ان کا لقب ہو گیا ذنون. اور دوسری جگہ سورہ قلم میں ان کو صاحب الحوت کہا گیا. حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں، تو وہ بھی مچھلی والے ہوئے. اور پھر سورہ صافات میں اور سورہ یونس میں جب ان کا تذکرہ ہوا تو وہاں پہ نام لیا گیا، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو وہاں پہ ان کا نام لیا گیا. اب یہ 4 جگہ ہیں قرآن پاک میں جہاں ان کا تذکرہ ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اور یہ ان کی زندگی کے جو مختلف واقعات ہیں وہ مختلف جگہوں پہ بیان ہوئے. یہاں پہ اس کا تذکرہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جس قوم کی طرف انہیں مبعوث کیا گیا تھا بطور رسول، اس کو چھوڑ کے چلے گئے اس لیے کہ انہیں اندازہ ہوا کہ میں نے تو بہت کام کر لیا، ان کے اوپر تو اثر کوئی نہیں ہوا. پتھر میں تو جھونک لگ نہیں سکتی، اس میں تو کوئی خون نہیں ہوتا کہ جھونک لگے گی. تو اس لیے اس جوخم سے اپنے آپ کو دور کر کے میں اکیلے میں اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں. لیکن انبیاء اور رسولوں کے لیے اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ بالکل واضح اجازت کے بغیر جس جگہ انہیں مامور کیا گیا اس کو چھوڑ نہیں سکتے. آپ دیکھیں، ہمیں تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی زیادہ معلومات ہیں باقی انبیاء کی نسبت. تو آپ کے تو قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا. دارالندوہ میں مشورہ ہو گیا کہ ان کو قتل کیے بغیر چارہ نہیں. اور پھر یہ چونکہ اس قبائلی معاشرے میں ایک مشکل کام تھا تو ان لوگوں نے اس کی ساری جزیات طے کی اور ان لوگوں کو قبائل میں سے باقی تمام قبیلوں میں سے ایک وہ آدمی نامزد کیا جو بیک وقت حملہ کریں گے تاکہ بلوہ بن جائے اور بنو ہاشم کسی ایک کے اوپر انگلی نہ رکھ سکیں کہ یہ ہے جس سے ہم نے انتقام لینا ہے. وہ سارا کچھ طے ہو گیا لیکن اجازت نہیں تھی. اور یہ پتہ تھا اس لیے کہ آپ نے خود تو صحابہ اکرام کو اجازت دی اور وہ ایک ایک کر کے نکل گئے. صرف حضرت ابو بکر صدیق رہ گئے اور انہوں نے بھی اس ہجرت کی تیاری کی ہوئی تھی کہ 2 اونٹنیاں کھلا پلا کے خوب ٹھیک موتی تازی کر لی تھی کہ ہم ان پہ سوار ہو کے جائیں گے. لیکن جب تک اجازت نہیں آئی اور وہ روزانہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روزانہ پوچھتے تھے اجازت نہیں. اور ایک دن دوپہر کے وقت جب کہ شدید گرمی ہوتی ہے سارے لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں جسے ہم کیلولا کہتے ہیں اپنی زبان میں، اجازت آئی آپ اسی وقت گئے ان کو بتایا اور تھوڑی دیر میں چونکہ تیاری مکمل تھی تھوڑی دیر میں آپ نکل گئے. جب تک اجازت نہیں ہے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کا یہ جو نکلنا تھا اجازت سے پہلے تھا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ نکلے اس حمیت حق میں، لیکن انبیاء اور رسول چونکہ نمونہ ہوتے ہیں باقی دنیا کے لیے اس لیے حمیت حق میں بھی ایک خاص حد سے جو کہ مقرر شدہ ہے وہ تجاوز نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہے کہ جو قوم بات نہیں مان رہی تھی ان کی طرف سے انہوں نے غصے کا اظہار کیا. مغاضباً، غضب کہتے ہیں غصے کو، تو مغاضباً وہ غصے سے بھرے ہوئے وہاں پہ نکل گئے. آگے جو فکرہ ہے وہ ظن ان لن نقدر علیہ، اور اس نے یہ گمان کیا یعنی یونس علیہ السلام نے یہ گمان کیا
کہ اس معاملے میں انہیں گرفت نہیں ہوگی۔ اب یہ ایسا ترجمہ ہے اس کا جو میں نے کیا آپ کے سامنے، کہ جو ان 20 ترجموں میں سے ایک ہے جو اب تک ہم پڑھتے آئے ہیں، اور مختلف تفسیروں میں مختلف ہے۔ آپ یہ جانیں کہ یہ جو چھوٹی سی بات ہے اللہ نقدر علیہ، اس کے اوپر ہمارے جو صاحب لغت ہیں اور جو تفسیر والے ہیں، جو قرآن پاک کو بیان کرنے والے ہیں، ان کا آپس میں بہت اختلاف ہے کہ اس کی صحیح تعبیر کیا ہے۔ تو بعض جگہوں میں تو یہ نظر آتا ہے کہ لغت سے ہی تجاوز ہو گیا، ایسا ترجمہ کیا کہ لغت جو ہے، زبان جو ہے وہ اس کی اجازت ہی نہیں دیتی، لیکن ادھر رسول ہیں، ایسے نہ ہو کہ ان کے بارے میں کوئی وہ بات کر دی جائے جو کہ رسول کی شان کے خلاف ہے۔ اب اس کا اگر صحیح ترجمہ کریں، لفظی ترجمہ، تو وہ تو یہ ہوگا کہ اسے یہ گمان کیا کہ آپ اسے پکڑ ہی نہیں سکتے، لیکن رسول کے بارے میں یہ بات کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کسی رسول کو، کسی نبی کو، اس کا جو ایمان ہے، جس درجے ایمان کے اوپر وہ فائز ہے، وہ یہ گمان نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ اس نے یہ خیال کیا کہ اس معاملے میں کہ میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے اوپر پکڑ نہیں ہوگی، گرفت نہیں ہوگی۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ جب گئے تو وہ واقعہ ان کے وہاں سے نکل جانے کا اور مچھلی کے پیٹ میں جانے کا اور پھر وہاں سے نکلنے کا، وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ وہ تفصیل جو ہے وہ ہماری آئے گی سورہ صافات میں 23ویں پارے میں۔ وہاں پہ یہ ہے کہ وہ جب نکل گئے تو آگے پانی آ گیا، سمندر آ گیا، تو وہاں پہ کوئی جہاز بالکل بھرا ہوا، کوئی کشتی تھی، جہاز تھا بھرا ہوا انسانوں سے، وہ بالکل تیار تھا کھڑا، یعنی ان کو کوئی وقت ہی نہیں لگا، یہ بھی اس میں بیٹھ گئے۔ اب جب جہاز چلا تو وہ کسی بھنور میں پھنس گئے۔ تو لوگوں نے اس وقت کے رواج کے مطابق انہوں نے کہا کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا میں ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ایسے نظر ہی نہیں آتا، بڑا شریف، بڑا سکہ قسم کا آدمی نظر آتا۔ تو انہوں نے قرآن اندازی کی، سواریوں کے درمیان قرآن اندازی کی، اور قرآن اندازی کے لیے بھی انہی کو کہا کہ آپ کریں، نام انہی کا نکلا۔ تو پھر ان کو سمندر میں لڑکا دیا گیا، وہاں مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ جو سورہ صافات میں الفاظ ہیں اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ابقا کہتے ہی بھاگے ہوئے غلام کو ہے، جو غلام بھاگا ہوا ہو اس کا یہ جو فعل ہے اپنے آقا کو چھوڑ کے بھاگنے کا، اس کو ابقا کہتے ہیں۔ عابقن بھاگا ہوا غلام ہے۔ تو پھر فلک المشحون، یعنی وہ کشتی جو تھی، وہ جہاز جو تھا وہ بھرا ہوا تھا، مشحون شحن کہتے ہیں مال کو، جو جہاز کے اندر جو بھی چیز ہو جب اس سے بھر جائے تو وہ مشحون ہو گیا۔ تو وہاں پہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ پھر وہاں پہ انہوں نے جو پکارا اپنے رب کو، اس پکار کا ذکر یہاں پہ ہے، یہ ان جگہوں پہ نہیں ہے۔ کہا فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک، تو وہاں پھر ظلمات یعنی تاریکیوں میں، تاریکیاں استعمال ہوا، جمع، یعنی مچھلی کے پیٹ کے اندر کی تاریکی، پھر اس کے بعد سمندر کی تاریکی، اور پھر کیا ہولناک وہ منظر ہے کہ بالکل اکیلے، اور ہو سکتا ہے رات ہو تو پھر وہ تیسری تاریکی۔ تو یہ تاریکیوں کے اوپر تاریکیاں جو ہیں، وہاں پہ اس نے پکارا، اور وہ پکار کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس نے مانگا کچھ نہیں، اس نے تو صرف اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اپنے تجاوز کا اعتراف کیا، اور اس تجاوز کو ظلم قرار دیا کہ یہ میں نے زیادتی کی، اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور اس کی پاکیزگی کا کہ وہ عرفہ و اعلیٰ ہے ان تمام گھٹیا صفات سے، ان تمام باتوں سے جو نقائص اور عیب کے طور پہ شمار ہوتے ہیں۔ سبحان، مانگا کچھ نہیں، اور یہ مانگنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نماز استسقاء کے لیے نکلے تو بہت سے لوگ تھے،
بارش کی دعا کرنی تھی، تو جب انہوں نے وہ نماز پڑھ لی، وہ استغفار کر لی، تو آنے لگے تو لوگوں نے کہا دعا تو آپ نے مانگی ہی نہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیا ہے، اس کو پتہ ہے ہم کس لیے آئے ہیں۔ تو اللہ کو اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات ہے کہ جو آدمی قرآن پاک پڑھنے میں مشغول ہے، اس کے پاس دعا کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ کو بہتر پتہ ہے، وہ جو مانگ سکتا ہے وہ اس سے بہتر اس کو عطا کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات آپ کو واضح کر دو کہ قرآن پاک پڑھنے سے مراد بیٹھ کے تلاوت کرنا صرف نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ثواب تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہے، لیکن پڑھنا اصل وہ ہے کہ جس میں وہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ اس پڑھنے کا اصل مقصود ہے، جس کے لیے ان سارے ثوابوں کا، ان درجوں کا تذکرہ ہے حدیث رسول میں علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو انہوں نے یہ دعا کی، اللہ کو پکارا، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہے کہ ہم نے اس کی اس پکار کو سن لیا، قبول کر لیا، اور اس غم سے اسے نجات دی۔ وہ غم کوئی موت کا غم نہیں ہے، وہ تو آج نہیں آئی تو کل آ جانی ہے۔ وہ غم اس بات کا ہے کہ ایک غلطی ہو گئی، اس کے دوران نہ انتقال ہو جائے، ابھی اس کا ازالہ ہوا ہی نہیں، ابھی پتہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے جیسے سورہ صافات میں ہے، اس کی جب پکار سن لی گئی تو پھر مچھلی نے ان کو اگل دیا واپس ساحل پہ۔ تو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کی جلد جو ہے وہ بہت خراب ہوگی، کمزور ہوگی اس گرمائش میں۔ تو سائے کا انتظام کیا اللہ نے، کدو کی قسم کی ایک چیز، یقطین کا لفظ اس کے لیے آتا ہے، اور میں یہ سن کے حیران رہ گیا کہ ادھر بلوچستان میں خزدار کے علاقے میں ایک ہماری طرح کا نہیں، بڑے سائز کا ایک کدو ہوتا ہے، تو اس کو وہ یقطین کہتے ہیں، وہی لفظ جو سورہ صافات میں استعمال ہوا۔ تو اس کی بیل تھی، اس کے سائے میں آپ رہے، اور وہاں پہ اسی سے پانی بھی ان کو ملتا تھا اس کدو سے، اور وہی کھانے کے لیے بھی تھا۔ تو وہ صحت مند ہو گئے، تو ان کو واپس نینوا میں بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی جو بعثت تھی وہ اہل نینوا کی طرف تھی۔ آشوریوں کی ایک بڑی، یعنی اس وقت کی ایک متمدن سلطنت تھی جس کا مرکزی شہر نینوا تھا، اور اس نینوا میں پہلے بھی وہ تھے، واپس ان کو بھیجا گیا۔ تورات کے مطابق اس شہر کی آبادی اس وقت 1,20,000 تھی، اور قرآن پاک نے بھی کہا کہ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، یعنی 1,00,000 یا اس سے زیادہ تھے۔ تو وہ اس طرح قرآن پاک نے تورات کے اس بیان کی تصدیق کی، اور وہاں پہ ان لوگوں نے بادشاہ سمیت سب لوگوں نے توبہ کی، اور حضرت یونس علیہ السلام کے ہاتھ پہ وہ ایمان لائے، بیعت کی، اور وہ مزے سے اگلے وقت تک کے لیے وہ رہتے رہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اب یہ اس سارے واقعہ کو حال کے مطابق کرنے کے لیے ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ صرف خاص یونس علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے، یہ اللہ کے قانون کے مطابق چل رہا ہے۔ کہا کہ ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں کہ اگر وہ کسی معاملے میں غلطی کر دیں اور پھر ان کے اوپر گرفت ہو، تو وہ جب اللہ کو پکاریں گے کذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ مریم میں گزر چکا، اس لیے یہاں پہ میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ حضرت زکریا جس وقت وہ یہ دعا کر رہے تھے، اور یہ دعا وارث کے لیے یعنی بیٹے کے لیے تھی، اس وقت ان کی عمر 90 سال سے اوپر تھی۔ ان کی بیوی جس کا نام حنا تھا، وہ حنا جوانی کے زمانے سے باندھ تھی، جس کو اللہ نے جیسے بنا دیا،
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ تو بہت جوانی کے زمانے سے بانجھ تھی اور بہت بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اپنے خاندان میں اپنے دوسرے لوگوں کو، بھتیجوں بھانجوں کو، ان لوگوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ سلسلہ ہوا، کوئی صحیح وارث پیدا نہ ہوا آل یعقوب کا، تو یہ جو دین کا ورثہ ہے اس کا معاملہ خراب نہ ہو جائے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے بیٹے کی تمنا کی، اس عمر میں جس میں کوئی تصور نہیں تھا، اللہ نے ان کی اس آرزو کو پورا کیا۔ اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین، رب کس چیز کا وارث ہے؟ وہ جو دین ہے وہ تو اس کا ہے، ایک کو عطا کیا، دوسرے کو کیا، تیسرے کو کیا، اس کے پاس تو اسی طرح کہا کہ تو سب سے بہتر وارث ہے۔ فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ، کہا کہ ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اس کو بیٹا عطا کیا جس کا نام تھا یحییٰ۔ اور سورہ مریم میں اس بات کی وضاحت ہوئی کہ یہ نام اللہ نے رکھ کے دیا کہ یہ بیٹا ہوگا، اس کا نام ہے یحییٰ، جو اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اصلحنا سے یعنی صالح ہم کہتے ہیں، چونکہ فارسی کا زیادہ عمل دخل ہے ہمارے ہاں، تو صالح نیکوکار کو کہتے ہیں فارسی میں، لیکن عربی زبان میں صلح مریض صحت مند ہو گیا، تو اصلحنا لہو زوجہ یعنی اس بیوی میں جو بیماری تھی کہ وہ بول تھی وہ ہم نے ٹھیک کر دی اس عمر میں۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، اب انہم یعنی جمع کا صیغہ استعمال کر کے بتایا کہ وہ اس خاندان والے کیا لوگ ہیں کہ ہم نے وراثت کی بات کی تو اس لیے اس کے ساتھ یہ متعلق ہے کہ وہ جو وراثت کی بات کر رہے تھے وہ مال و دولت دنیا نہیں تھا جو ہم وراثت تقسیم کرتے ہیں، بلکہ وہ نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے تھے، یسارعون فی الخیرات، اور ہمیں پکارتے تھے یدعوننا رغبا ورہبا، اچھے اور برے حالات میں، صحت اور بیماری میں، امیری اور غریبی میں، امید و بیم میں، وہ ہر حال میں ہمیں پکارنے والے تھے، ہم سے مانگنے والے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے حضور وہ سرفگندہ، سر جھکائے ہوئے رہتے تھے۔ وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، اب یہ حضرت مریم کا تذکرہ ہے بغیر نام لیے کہ وہ خاتون، التی مؤنث کا صیغہ ہے، جو مذکر کے لیے الذی استعمال ہوتا ہے تو مؤنث کے لیے التی، تو والتی احسنت فرجہا، یہ احسن جو ہے یہ صاد سے ہے، اس کا معنی اور ہوتا ہے، سین والے کا اور ہوتا ہے، یہ صاد جو ہے یہ حفاظت کے لیے وہ ہے نا، والمحصنات من النساء، آپ نے 5واں پارہ شروع تھا والمحصنات من النساء، تو محصنات وہ ہیں کہ جو کسی کے قید نکاح میں آ چکی ہیں، اس کو محصنات کہتے ہیں۔ احسنت فرجہا جس نے حفاظت کی۔ اب یہاں پہ ہم فرج کا معنی کر دیتے ہیں کہ بھائی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اصل لغت میں فرج کہتے ہیں اس جگہ کو جس کے بارے میں آدمی کو اندیشہ لاحق ہو، ہر وقت اندیشہ لاحق ہے کہ اس سے کوئی برائی نہ سرزد ہو جائے۔ تو حضرت مریم کے بارے میں یہ کہا کہ احسن فرجہا، اس نے اپنے اندیشے والی جگہ کو محفوظ رکھا، اس کی حفاظت کی، کسی کو نزدیک نہیں آنے دیا۔ فنفخنا فیہا من روحنا، تو اس کے اندر وہ جو روح ہے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی روح یعنی کلمہ کن جو ہے اس کے اندر پھونکا۔ عام طور پہ تو استقرار حمل جو ہے وہ زوجین کے ملنے سے ہوتا ہے، لیکن حضرت مریم کے اندر جو استقرار حمل ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ اللہ کے کلمہ کن سے ہوا۔ یہ اس کلمہ کن کی طرف اشارہ ہے
کہ ہم نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی، فنفخنا فیہا من روحنا، اپنی روح میں سے اس کے اندر پھونکا، وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین، اور اس کو اور اس کے بیٹے کو ہم نے جہان والوں کے لیے نشانی بنا دی۔ یہ جو نشانی بنانا ہے یعنی اللہ کی قدرت کو جو تسلیم کرنا ہے، کہ وہ لوگوں کے لیے ہوئی یہ بات کہ وہ اس بات کو مانے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس نے آدم کو پیدا کیا، ماں باپ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے حوا کو پیدا کیا، ماں ہے ہی نہیں، اور اس نے عیسیٰ کو پیدا کیا، باپ ہے ہی نہیں۔ جب وہ پہلے ہی تو کام کر چکا کہ جو خوارق عادت ہے، جو عام نہیں ہے، تو وہ تیسرا بھی کر سکتا ہے۔ اب یہ جو ہے یہ اللہ نے اپنی قدرت کی طرف رہنمائی کے لیے کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں، ان دونوں کو نشانی بنا دیا۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، ان هذه امتکم امۃ واحدہ، کہا کہ یہ جو تمہارے ہیں، ہمارے اس لیے کہا کہ سارے رسولوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں، تو وہ رسولوں کا ایک گروہ ہو گیا امہ اکٹھے انسانوں کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ تمہارے کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ہم جب کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ ورسلہ، اب ہم یہ نہیں کہتے کہ ورسولہ، ورسلہ، رسول جو ہے وہ رسول کی جمع ہے، یعنی اس کے سارے رسولوں کو ہم مانتے ہیں، ان کے اوپر ہمارا ایمان ہے، ان کی صداقت پہ، ان کی امانت پہ، ان کے کام پہ، اور ان کی دعوت پہ کہ وہ صرف ایک ہی چیز کی طرف تھی اور وہ ہے توحید۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، سب کو تسلیم کرنا۔ اور پھر آپ دیکھیں قرآن پاک میں سورہ ہود میں ایک اور بھی اس چیز کی طرف رہنمائی کرنے والی بات آئی ہے کہ قوم ہود کے بارے میں کہا وَعَصَوْا رُسُلَهُ، عذاب ان کو اس لیے ہوا کہ انہوں نے رسولوں کا انکار کیا، حالانکہ ان کے پاس تو ایک رسول آئے تھے، حضرت ہود علیہ السلام ایک رسول آئے تھے، اور ان کو رسول تسلیم کرنے سے انہوں نے انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا ان سارے رسولوں کا انکار کر دیا، گویا جس کسی ایک کا بھی انکار کیا وہ سب کا انکار ہو گیا۔ یہی حال ہے یہود و نصارہ کا، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، رسول مانتے تو وہ بہت کچھ ہے ان کو، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم نہیں کیا تو ان کا وہ ماننا بھی بیکار ہو گیا۔ یہی حال یہود کا ہے کہ نبی آخر الزمان کو رسول تسلیم نہیں کیا، ان کا ایمان بیکار ہو گیا۔ اس لیے ان کے بارے میں کہا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہا کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پہ ایمان ہے اور آخرت پہ ایمان ہے، کہا یہ مومن نہیں ہے، اس لیے کہ رسول ان کے سامنے انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ تو یہ رسولوں کا جو ہے وہ اس لیے وہ جمع استعمال ہوتا ہے، امتکم امۃ واحدہ، یعنی یہ واحد اس لیے ہے کہ ان کا نظریہ ایک ہے، ان کی دعوت ایک ہے، ان کا عقیدہ ایک ہے، اور وہ عقیدہ توحید کا ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، کہا کہ صرف میں ہی رب ہوں۔ یار رب کی بات ہو رہی ہے، اللہ کو سارے مانتے ہیں لیکن رب اسی کو مان لینا یہ ذرا تھوڑا سا مشکل کام ہے، اور انسانوں نے یعنی عقیدے کے معاملے میں جو اصل ٹھوکر کھائی وہ اس کی ربوبیت میں ہے۔ مکہ والے قرآن پاک نے گواہی دی کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اس نے کہا کہ ان سے پوچھو بارش کون برساتا ہے، یہ کہتے ہیں اللہ۔ لیکن پھر ان کو مشرکین مکہ اس لیے کہا کہ انہوں نے اس کو رب تسلیم نہیں کیا، اپنی حاجات کے تکفل کے لیے وہ کسی اور جگہ جاتے تھے، جس کے پاس بھی جائیں اللہ کو چھوڑ کے وہ شرک ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہا کہ وَأَنَا رَبُّكُمْ، کہ اگر رسولوں نے کہا لا الہ الا اللہ، جیسے آپ پڑھتے ہیں نا کہ سب رسولوں کے کلمہ کا ابتدائی حصہ لا الہ الا اللہ ہے، انہوں نے اگر یہ بات کہی تو ساتھ میں یہ ہے
کہ انہوں نے رب بھی اللہ کو تسلیم کیا، یعنی اپنی حاجات کا، اپنے تقاضوں کا، اپنی ڈیمانڈ کا، اپنی ضروریات کا تکفل کرنے والا اللہ ہے۔ تو اس لیے میری عبادت کرو، میری اطاعت کرو۔ عبادت جو ہے وہ دو چیزیں مل کے بنتی ہے، اور وہ ہیں اطاعت اور عشق۔ یہ دو جب مل جاتی ہیں، یعنی ایسی اطاعت کہ جس کے اندر محبت ہو۔ اطاعت تو ہم اور بھی بہت کرتے ہیں۔ جب ایک ڈگری ایشو ہو جاتی ہے کہ بھائی سارے لوگ اتنا اتنا ٹیکس دیں گے، ہم دیتے ہیں، اطاعت تو ہوگی، لیکن اس کے اندر محبت نہیں ہے۔ اور ہو سکتا ہے بعض معاملات میں نفرت بھی ہو، لیکن مان دیا، ہم نے اطاعت کر لی، وہ عبادت نہیں بنی۔ عبادت جب بنے گی کہ جب اس کے اندر محبت بھی ہوگی۔ یہ ہے، یعنی جو عبادت ہے اس کے یہ دو حصے ہیں۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ رسولوں کی دعوت ایک ہی تھی، انہوں نے کہا رب بھی اللہ ہے، عبادت بھی صرف اسی کی کرو۔ لوگوں نے جو تفرقہ بازی اس کے اندر کر دی، کسی نے کہا کہ نہیں یہ رب تو ٹھیک ہے اور اس کو فلاں فلاں چیز میں مانتے ہیں، لیکن اب بیٹا بیٹی چاہیے تو اس کے لیے تو دوسری جگہ جانا پڑے گا۔ تو حضرت زکریا کا واقعہ ان کے سامنے رکھا، بہت ہی سخت مشکل حالات آ گئے، مچھلی کے پیٹ کے اندر سمندروں کی گہرائیوں میں، تو پھر بھی صرف اللہ کو پکارا، دوسرے کسی کو پکارنا نہیں تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اس سے پہلے بھی سارے انبیاء کا جن کا تذکرہ ہوا، وہ صرف یہی بتانے کے لیے کہ جو قوموں نے تفرقہ بازی کی، ایک دوسرے کے خلاف جو چالیں چلی اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے، تو وہ اس لیے کہ انہوں نے رسولوں کا جو دعوت تھی، اس دعوت کو صحیح طریقے پہ انہوں نے قبول نہیں کیا، اجابت نہیں، اس کی اجابت نہیں تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ۔ اب اس کے درمیان بہت سارا حصہ جو ہے وہ سمجھے کہ حذف ہے، کہ تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، انہوں نے تفرقہ بازی کی تو بہت سارے فرقے جو ہیں وہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑے، کچھ جو ہیں وہ ٹھیک سمت میں جا رہے تھے، لیکن یہ جو گمراہی کے راستے پہ چلے، کہا یہ ہماری گرفت سے باہر نہیں ہے، وہ جو اچھے راستے پہ چلے وہ بھی باہر نہیں ہے، سب نے لوٹ کے ہماری طرف آنا ہے، تو پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب